لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حج تربیتی کیمپ میں آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ دوران حج اپنی دعاؤں میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ کچھ بہنوں کے سوالات موصول ہوئے جن میں شرعی رہنمائی چاہیے۔ پہلا سوال، پیریڈز کنٹرول پلز کا استعمال کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتب اللہ علی بنات آدم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنات آدم پر، آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو فطرت کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر فائدہ اور مصلحت دیکھی جائے، کیونکہ گروپس میں حج کیا جاتا ہے اور پھر ایک فکس لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور ریٹرن ٹکٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور ساتھ ایک گروپ میں حج کرنے والوں کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ڈاکٹر گائناکولوجسٹ ریکمینڈ کر دے کہ کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس مرتب نہیں ہوں گے، تو تب ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اگر سفر شروع کیا اور پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، یا جیسے ٹکٹس کنفرم ہوتی ہیں اور نکلنے سے پہلے ہی ڈیٹ سٹارٹ تھی، اب میقات سے گزرتے ہوئے چونکہ احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے، تو کیا وہ اس حالت میں احرام کی نیت کر سکتی ہے اور یوں اس کا حج کیا ٹھیک ہوگا؟ جی الحمدللہ یہ حج ٹھیک ہوگا، کیونکہ پیریڈز کی وجہ سے حج منع نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے پیریڈز کی حالت میں احرام کی نیت کر لی تو وہ حج کے سارے اعمال کرے، جیسے حاجی کرتے ہیں تمام اعمال کرے گی، صرف بیت اللہ کے طواف کے، کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ یہی حکم پیریڈ والی یا ایون نفاس والی خاتون کا ہے، جیسے جو چلے میں ہوتی ہے، جن کی ٹکٹس پہلے ڈن تھیں، نیت کر چکی تھیں، اور اب ڈیلیوری ہو گئی یا پیریڈز ہو گئے، تو وہ اسی حالت میں میقات سے احرام کی نیت کر لے تو اس کا احرام شروع ہو جائے گا، یعنی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی جو ایک حج کرنے والے کے لیے یا عمرہ کرنے والے کے لیے ممنوع ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسز تھیں، اہلیہ تھیں، انہوں نے ذوالحلیفہ میں بچے کو جنم دیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ میں حج کی نیت سے رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیغام بھیجا کہ اب وہ کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرو اور اپنے آپ کو کپڑے سے باندھ لو اور احرام کی نیت کر لو۔ یہ صحیح مسلم کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ پیریڈز ہوں یا نفاس یعنی چلے میں ہو، دونوں خواتین کے لیے، اور اسی طرح حج اور عمرہ دونوں عبادات کے لیے یہی حکم ہے۔ یاد رہے کہ ایسی عورت صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے، صرف بیت اللہ کے طواف سے منع ہے۔ اس حوالے سے بخاری کی بھی حدیث ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے دوران پیریڈ سے ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن تم بیت اللہ کا طواف پاک ہونے تک مت کرنا۔ تو اس بنا پر جب تک یہ عورت پاک نہیں ہوتی انتظار کرے گی اور پھر پاک ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، لیکن پاک ہونے کے بعد یہ تب تک حلال نہیں ہوگی، حالت احرام سے نہیں نکلے گی جب تک کہ یہ طواف نہ کر لے، یعنی اس کا حج یا اس کا عمرہ طواف کے ساتھ مکمل ہوگا۔ فتاوی ابن عثیمین میں ایسا ہی ایک سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب کیا گیا کہ ایسے ٹیکے اور گولیاں استعمال کرنے کا حکم بتائیں جو محض چند گھنٹوں کے لیے پیریڈز کو روک دیں، یعنی اگر آپ ٹریول کریں اور اپنے ساتھ ایسی پلز اور انجیکشنز وغیرہ جو ڈاکٹر سے ریکمینڈڈ ہو
یا وہاں سے بائی کر لیں یا رکھ لیں تو پیریڈ سٹارٹ ہونے پر بھی ایون ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ ضرورت کی بنا پر انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے انہیں استعمال کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے کہ آپ یہ انجیکشن یا یہ پیلز استعمال کر سکتی ہیں، تو پھر آپ کو جب بھی ضرورت ہو یا ضرورت سے پہلے آپ انہیں استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ یہ چند گھنٹوں کے لیے آپ کے پیریڈز کو روک دیں یا چند دنوں کے لیے، تو اس سے ان کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں اور آپ ایسی میڈیسن کا استعمال کریں جس سے پیریڈز فوراً رک جائیں، تو آپ طہارت کے بعد دوبارہ طواف کر سکتی ہیں اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کی اجازت فتاوی ابن عثیمین میں بھی موجود ہے، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیکیج کیا ہے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو کیا اجازت دیتا ہے۔ ایک اور سوال حج اور عمرے میں خواتین کی ہیئر ٹرمنگ کے حوالے سے کہ بال کتنے کاٹنے ہیں، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ رائٹ سائڈ سے ایک لٹ میں سے کاٹ لیں، اور بعض کہتے ہیں لیفٹ سے، اور بعض اسی طرح مختلف طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اپنے تمام بالوں کو جمع کر کے نیچے سے انگلی کا ایک پور 1 انچ یا اس سے تھوڑا زیادہ اتنا آپ کاٹ لیں تو یہ کافی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، لہٰذا اتنا کاٹ لینا یہ حکم پر عمل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے اور ازدحام سے نکلنا بھی آسان نہیں، اور پھر واپس آ کر وہاں سے شروع کرنا اپنے آپ کو بہت مشقت میں ڈالنا ہے، خاص طور پر جب بیت اللہ کے طواف کا آخری چکر ہو، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جہاں تک افضل، اکمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی بات ہے تو وضو کے ساتھ ہی طواف کریں اور بغیر وضو کے طواف نہ کریں، کیونکہ جمہور علماء کرام طواف میں وضو کو شرط قرار دیتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ بتا رہی ہیں، بسا اوقات طواف کے آخری چکروں میں اور سخت ایک ازدحام میں پھنسے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کو اپنانا آسانی ہوگا، جن کے نزدیک آسانی اور سہولت پر عمل کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ شریعت کا مقصود جو ہے وہ آسانی ہے اور مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، جبکہ اس وقت اس پر کوئی واضح شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے کام پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک اور بہت کامن کوشچن کہ دوران حج کیا عورت نقاب کرے؟ آپ جا رہی ہیں، آپ وہاں مشاہدہ کریں گی کہ ایون خواتین کا مختلف عمل ہے اس پر۔ کچھ تو چہرے کو بالکل کپڑا ٹچ کرنا ہی جائز نہیں سمجھتی اور پھر وہ چہرہ ننگا ہی رکھتی ہیں، جبکہ کچھ کیپ پہن لیتی ہیں، ہیڈ کیپ، اور اس کے اوپر سے کپڑا لٹکاتی ہیں تاکہ چہرے کو بھی ٹچ نہ ہو اور بے پردگی بھی نہ ہو، اور کچھ تو ایون اسٹرکٹ نقاب کرتی ہیں کیونکہ ہجوم بہت زیادہ ہے، سارے ایون آس پاس میں مرد عورتیں ہوتے ہیں، تو کپڑا لٹکا کر ایون گرنے کا بھی اور بے پردگی کا بھی شدید احتمال ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ علماء کی آراء مختلف ہیں تو بہرحال اختلاف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اختلاف تو عام طور پر بھی خواتین کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، جبکہ ان سے بھی زیادہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، انکلوڈنگ می۔ اور جب وہاں کے ہم حالات کی بات کرتے ہیں اور ایون فتنے کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بنا پر چہرے کو بہرحال چھپانا ہی پڑتا ہے، اور اگر کپڑا لٹکاتے ہیں تو اس سے راستہ نظر نہیں آتا، اور اگر دوپٹے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ہی چہرے پر ٹچ ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو چہرے کا پردہ کرتی ہیں وہ پردہ کرتی رہیں تو انشاءاللہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔